السلام علیکم ناظرین، میں حسام درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، اگر ہم آج کے دن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک گزشتہ چند ماہ سے ایک ایسا ایشو ہے جو کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اور رہ کے تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے اس کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ باہر آ رہی ہیں۔ ایک جانب تو اس کے اوپر بہت ساری جگہوں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ کام ہم کر کے رہیں گے، اور دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم آپ کو یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ اور بیسیکلی وہ کام ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہونا، اور وہ بھی کے پی کے اندر۔ اب کے پی کے اندر جو حکومت ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے اگر ہم دیکھا جائے تو ان کا جو پارٹی کا بیان ہے اب وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ ہمیں لائن پہ نہیں لیا جائے گا، یا ہم تمام تر جو انفارمیشن ہے ہم تک پاس نہیں کی جائے گی۔ لیکن کے پی کی گورنمنٹ کے ہی جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں، اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو بیان آیا اس کے مطابق تو تمام تر ثبوت اور تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ تو آلریڈی کے پی کے گورنمنٹ کے پاس، مطلب کہ صوبائی حکومت کے پاس موجود ہے۔ اب یہ کنٹروڈکشن کیوں ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن جو چیز اب تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے، یہ آپریشنل سے زیادہ پولیٹیکل ایشو ہے۔ آپریشنل ایشو کیوں کو اٹھا کے اس کو پولیٹیکل ایشو بنایا گیا ہے، اس چیز پہ ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں جو ہے ہمیں آڈیو لائن کے اوپر ارباب خضر حیات صاحب نے جو ہے ابھی جوائن کیا ہے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ سے نون سے ان کا تعلق ہے، اور یہ اسی شورش زدہ علاقہ یا وہ جو صوبہ جس کے اندر مسلسل ایک ہی بات کی جا رہی ہے وفاق کی جانب سے کہ وہاں پہ ہم جو ہے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کریں گے، اور اس کو جو ہے وہ ریبرٹل دینے کے لیے یا کاؤنٹر دینے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں ایم ایس شاہین صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ سر شاہین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے اتحادی جو کہ صوبے کے اندر اپنی گورنرشپ رکھتے ہیں، مطلب وفاق کی نمائندگی جو ہے وہ ان کی جانب سے ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے چودھری ریاض صاحب جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ چودھری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو میرے خیال میں سر ارباب صاحب، پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرتا ہوں۔ سر، یہ جو مجھے اب تک سمجھ آئی ہے، یا مائٹ بی آئی ایم رانگ، اف آئی ایم رانگ کائنڈلی کریکٹ می، کہ یہ آپریشن سے زیادہ پولیٹیکل ایشو ہے، تو سر کیا واقعی ہی ایسا ہے سر؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا جو کہ کئی برسوں سے جو ہے یہاں پر حالات بالخصوص جو امن و امان کی ہے تو وہ یہاں خراب ہے۔ جی یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر شام کے بعد جو ہے، چونکہ میں پشاور کے جو خیبر پختونخوا کے دارالحکومت ہے پشاور، تو میں وہاں پہ رہتا ہوں۔ جی جی تو پشاور میں ہم جو ہے تو ہم یعنی یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ہم نہیں جا سکتے ہیں صحیح شام کے بعد۔ یہ یہاں کی صورتحال ہے۔ اور باقی جو قبائلی علاقے جو پہلے قبائلی تھے، یعنی باجوڑ اور خیبر اور جو وزیرستان وغیرہ، تو وہاں پر تو میرے خیال میں دن کو بھی نکلنا مشکل ہے۔ تو یہاں پر حکومت اور ریاست چاہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن قائم ہو جائے، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ یہاں پر 13 سالوں سے جس پارٹی کی حکومت ہے وہ ایک طرح سے دہشت گردی کی سہولت کاری کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو غیر قانونی افغان مقیم ہیں ان کو ہم اپنے وطن واپس بھیج دیں، صحیح لیکن ہم ان پر پاکستان کے دروازے بند نہیں کر رہے۔ ہم کہہ رہے کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں جو کہ یہاں پر رجسٹرڈ نہیں ہے، اور وہاں سے وہ ویزا لے کر وہ پاکستان آ سکتے ہیں اپنے علاج کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے، جس طرح دیگر ممالک میں ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہ ممکن ہے ان کے لیے کہ یہ اپنے ملک واپس چلے جائے اور پھر وہاں سے ویزا اور ڈاکومنٹ کے ساتھ پاکستان کے اندر داخل ہو جائے۔ صحیح یہاں پر جتنے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں تو اس میں دیکھیں، اگر ہمارے لوگ ملوث ہو تو اس کے فنگر پرنٹ وغیرہ ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ افغانی جو غیر رجسٹرڈ ہے تو ان کا تو کوئی ڈیٹا یا ریکارڈ نادرا میں یا کہیں پر ہے ہی نہیں۔ صحیح تو یہی وجہ ہے کہ ریاست اور حکومت چاہتی ہے کہ یہ لوگ عزت کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھے 40-45 سال تک ہم نے انہیں یہاں پر اپنے دلوں میں جگہ دی تھی، اپنے نوالا منہ کا ان کے ساتھ تقسیم کیا ہے، صحیح تو ہم نے ان پہ نہ کوئی ظلم کیا ہے نہ زیادتی کی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ لیکن چونکہ پی ٹی آئی جو ہے تو وہ اپنے جلسے جلوسوں میں اس غیر قانونی مقیم افغانیوں کو استعمال کرتے رہے ہیں، صحیح جو اسلام آباد پر کبھی یہ حملہ کرتے تھے، کبھی لاہور پہ حملہ کرتے تھے، کبھی کہاں پہ، تو یہ یہاں سے ان لوگوں کو پیسے دے کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور پھر وہاں پر آپ کو بھی پتا ہے اور پوری قوم کو پتا ہے کہ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا خضر صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا کوئی
وہ راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو کہ وجہ انات بنا دیا گیا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان رجسٹرڈ جو ہیں ان کو واپس بھیجا جائے، اور اگر وہ آئے پاکستان کے اندر واپس تو رجسٹریشن کروا کے آئے. اور جبکہ تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ کچھ پروسیجرز کے اندر کوئی ایشوز ہیں. جی شاہین صاحب، سر کائنڈلی ذرا اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حسام صاحب، گزارش یہ ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو بھی ریفیوجیز ہیں جو پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، جن کو حالات کے پیش نظر پناہ دی گئی، اب گورنمنٹ آف پاکستان چاہتی ہے کہ واپس چلے جائیں، انہیں چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں، ٹھیک ہو گیا. اس پہ کوئی کوسچن بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں. ٹھیک ہے. اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف صرف اس بات پر ہے کہ جس پارٹی کی وہاں حکومت ہے، جس عوام نے جن لوگوں کو اپنے نمائندے منتخب کیا ہے، اگر وفاق یا وہ ایجنسیاں جو وہاں پہ آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں اس حکومت کو اعتماد میں لے کر آپریشن کریں گی تو اس کے رزلٹس بھی دیر پا ہوں گے اور زیادہ آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مطالبہ نامناسب نہیں ہے، بلکہ انتہائی مناسب ہے. اور اس کے اگینسٹ یہاں تک ابھی خضر ارباب صاحب بات کر رہے تھے کہ کبھی کہیں حملہ آور ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں حملہ آور ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک جو پولیٹیکل ویژن والا، پولیٹیکل سوچ والا بندہ وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ بات کی ہے. دیکھیں، احتجاج کرنا ہر سیاسی پارٹی کا جمہوری حق ہے، اس کو آئین اس کی اجازت دیتا ہے. اور اگر احتجاج کو یا وزٹ کو یا راؤنڈ کو یا ریلی کو حملہ آور کہنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. اور اگلی بات، اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہوگی کہ تیسرا ٹنیور 1947 سے لے کے آج کے دن تک واحد یہ 3 ٹنیورز ہیں جب ایک ہی حکومت، ایک ہی پارٹی کو 3 بار وہاں کی عوام نے پہلے سے زیادہ، پہلی بار آئے تو اکثریت کے ساتھ آئے، اس سے اگلی بار آئے تو اس سے زیادہ ووٹ لے کر زیادہ اکثریت کے ساتھ، اور اب آئے ہیں تو اور زیادہ اکثریت کے ساتھ. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کو اعتماد میں لے کر اس آپریشن کے زیادہ رزلٹس لیے جا سکتے ہیں. اور اگر وہاں کی حکومت کے کوئی اعتراضات ہیں تو اعتراضات دور کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تاکہ رزلٹس مل سکے. ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہو. آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر گورنرشپ آپ کے پاس ہے، وفاق بیسیکلی اگر آپ کر رہا ہے تو کنٹرول آپ کے تھرو کر رہا ہے نا سر. تو اگر نون لیگ یہ کہتی ہے، وفاق کی جو گورنمنٹ ہے، جیسے صاحب اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو سر آپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ، ریپرزینٹیشن آپ کی ہے، سر آپ ان ایشوز کو کیوں نہیں ریزالو کرواتے ان کے ساتھ بیٹھ کے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے، میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. جی جی. جب سابق جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی بھی آپ نے سٹیٹمنٹ پڑھ کے بھی سنائی ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ وہاں کی حکومت کو اعتماد میں نہ لیا گیا. جب ان کو بھی بلایا جاتا تھا تو اسلام آباد میں آ کے وہ ان کو سارا بریف کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ مشاورت ہوتی تھی. جی. تو جب وہ سارا اندر بیٹھ کے سارا کچھ وہ مانتے تھے کہ ہاں بالکل یہاں پر یہ کام ہونا چاہیے، اور ان کو باقاعدہ پوائنٹ بتائے جاتے تھے کہ یہ ایشو ہیں، یہ لوگ ہیں یہاں جہاں پر موجود ہیں، ہم یہاں آپریشن کریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ ایگری کرتے تھے. اچھا، اب انہوں نے بھی کوئی سیاست کرنی ہوتی تھی یا ان کو کہیں سے باہر نکلتے تھے، فون پہ وہ کال آ جاتی تھی، ہدایت ملتی تھی، تو وہ باہر آ کے اور سٹیٹمنٹ دے دیتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کبھی بھی کسی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر کبھی کوئی ایجنسی وہاں آپریشن کرے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے بلوچستان ہو، ہمیشہ وہاں کی گورنمنٹ کو آن بورڈ کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک مجبوری بن چکی ہے کہ میں نہ مانوں والی بات ہے کہ ہم نے تو یہ بات ماننی ہی نہیں ہے. دیکھیں، محب وطن وہ بھی ہیں جن کی وہاں پر حکومت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہیں ہیں، جو پی ٹی آئی والے ہیں جو بھی ہیں وہاں. تو جو جہاں تک آپ نے کہا جی آپ کی گورنرشپ آپ کیوں نہیں، تو گورنر ہمارے جو ہیں کنڈی صاحب، وہ ہمیشہ فعال کردار ادا کرتے ہیں. وہ ان کو بلاتے ہیں، بلاتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، پھر وہ وفاق کو آ کے رپورٹ بھی دیتے ہیں. پھر وفاق جو ہے وہاں کا جو کا سی ایم ہے ان کو اعتماد میں لیتے ہیں. لیکن پرابلم ایک یہ آ جاتی ہے ہمارے یہاں کہ ادھر ساری بات ہو جاتی ہے، جب باہر نکلتے ہیں آ کے پھر انہوں نے اپنا بیانیہ بدل جاتا ہے. بیانیہ بدل جاتا ہے. یہ ہمارے ارباب صاحب، یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اس وقت آپ دو ہیں، ایک ہی اپنا اکٹھے ہیں آپ دونوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، ٹھیک ہے، وہ شاہین صاحب اکیلے بیٹھے ہیں. لیکن میرے خیال میں ہم ڈیبیٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، وہ ہمیں کچھ چیز شاید باہر نکل آئے ایز کمپیئر کہ ہم جو ہے وہ
ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرنا شروع کر دیں. لیکن سر میرا کوشچن سر آپ کے ساتھ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, ٹھیک ہے سر ہم مان لیتے ہیں, علی امین گنڈا صاحب نے یہ بات کہی کہ جناب تمام تر معاملات جو ہے وہ آلریڈی ان کے پاس موجود ہے, انفارمیشن موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اس انفارمیشن کے اوپر بھی اعتماد میں رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے سر ان کے کوئی پولیٹیکل کوئی ایشوز ہوں, ان کو اپنا پولیٹیکلی چیزوں کو گین بھی کرنا ہوگا, آپ بھی پولیٹیکل چیزوں کو گین کرتے ہیں. لیکن سر اس پورے سینیریو کے اندر میں دیکھتا ہوں تو سر اصل میں پس تو ایک عام عوام رہا ہے نا, ایک سادہ انسان پس رہا ہے. تو سر گورنمنٹ جو اسٹیٹ جو ہے, وفاق جو ہے, وہ کس حد تک جو ہے اس سسٹم کو آگے لے کے چلنے کی تیاری کر بیٹھی ہے, اور کس حد تک وہ جو ریفیوجیز ہیں, جو ہمارے انٹرنل جو آئی ڈی پیز ہیں, انٹرنل ڈسپلیس پرسن جتنے بھی ہیں, ان کو سر کون کون سی فیسلٹیز جو ہے وہ وفاق کی جانب سے مل رہی ہے, اور کون سی ایسی ہیں جو کہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری اور وہ پوری نہیں کر رہے. سر دیکھیں پہلے تو میں ذرا شاہین صاحب کے سوال کا جواب دیتا چلوں. جی بالکل سر. انہوں نے کہا کہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں احتجاج ہوتے ہیں, تو احتجاج سے تو ہم نے کسی کو نہیں روکا ہے, لیکن دیکھیں ان کا جو 9 مئی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت خراب ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے حکومت اب ان کے جو احتجاج ہوتے ہیں, جو اٹک کے اس پر جب یہ جاتے ہیں تو اس پر حکومت کی پوری نگرانی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا 9 مئی کو کیا ہوا تھا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے, اس کے بعد پھر 26 نومبر کو کیا ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب ان کو چھوٹ حکومت نہیں دے رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کو فری ہینڈ دیا جائے. اب یہ دیکھیں اب اپنے خیبر پختونخوا میں یہ لوگ ایرو جلسے کرتے رہتے ہیں. مجھے تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں رہی کہ اپنی ہی حکومت میں اپنے ہی خلاف یہ لوگ جلسے کرتے رہتے ہیں. یہ ویسے آپ کا پوائنٹ ہے سر, یہ میں ڈسکس کروں, میں پوچھوں گا یقینی طور پہ شاہین صاحب سے پوچھوں گا. جی سر کیری آن سر. ہاں کبھی پشاور میں, کبھی کوہاٹ, کبھی موٹر وے بند کر لیتے ہیں, تو اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپریشن کے لیے دیکھیں نا, اگر ریاست کو یہ وہ ہوتا ہے, شبہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ دہشت گرد ہے اور وہ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں, وہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں حملے کر رہے, تو اس کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کہ ہم جو ہے کہ اب ریاست جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو خط لے کے خضر صاحب یہ تو بات ہوگی. سر میرا ایکچوئل پوائنٹ یہ ہے کہ سٹیٹ جو ہے, وفاق جو ہے, وہ آئی ڈی پیز جو انٹرنل ڈسپلیس پرسنز ہیں, ان کے لیے کون کون سی چیزیں ایسی کر رہی ہے کہ ان کو کم سے کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ صوبائی گورنمنٹ کے اینڈ کے اوپر ہے. سر میرا یہ کوشچن ہے سر, اس پہ ذرا آئیے. دیکھیے یہاں پر جو مہاجرین تھے تو ان کے لیے دیکھیے وفاقی حکومت نے باقاعدہ کیمپس طورخم بارڈر پر اور چمن بارڈر پہ, وہاں پہ ان کے لیے باقاعدہ کیمپ بنائے ہوئے ہیں, اور یو ایس سی آر کی جانب سے انہیں مکمل سہولیات دی جا رہی ہے. انہیں باقاعدہ بہت عزت طریقے سے ان کو بارڈر اس پار کیا جا رہا ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے تو وہ اس پہ روڑے اٹکا رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ اس طرح نہیں کریں گے, آپ ہماری مرضی سے کریں گے. تو دیکھیں اب حکومتیں جب ایک فیصلہ کرتی ہے, جب ریاست ایک فیصلہ کرتی ہے, تو اس کے لیے پھر اس طرح نہیں ہوتے جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے سب کچھ ہوگا. اور جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے تو آپریشن یہ دیکھیں یہ لوگ ٹی وی پر آ کر اور مختلف مقامات پر یہ جھوٹ بولتے ہیں. جس طرح وہ پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے گنڈاپور صاحب, ان کو سب کچھ پتا ہے اور اب وہ حقیقت بیان بھی کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو کابینہ کو آن بورڈ لیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ انہیں ان کے ساتھ نہ مشورہ کیا جاتا ہے, انہیں بے خبر رکھا جاتا ہے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے, انہیں آن بورڈ رکھا جاتا ہے. یہ تو وہ عوام کو جھوٹ بول رہے ہوتے کہ ہمیں بتاتے نہیں ہے آپریشن ہوتا ہے, یہ اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ریاست جو فیصلہ کرتی ہے تو وہ ملک و قوم کے مفاد میں ہوتا ہے. اب میں اپنے گاؤں کی مثال لوں گا. اگر میرا گاؤں ہو, یہاں پر ڈاکو بدماش دہشت گرد بیٹھے ہو, اور وہ یہاں سے نکل کر پشاور اور صوبے کے دیگر علاقوں میں جا کر وہ وارداتیں کرتے ہیں, دہشت گردیاں کرتے ہیں, تو یہاں پر کیا پولیس خاموش تماشی بن کر تماشا کرے گی؟ بالکل صحیح ہوگا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. بیسیکلی آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ وفاق کی جانب سے تو ہر قسم کی سہولیات جو ہے میسر کر دی گئی ہیں, لیکن جو ہے اپنا کے پی کی گورنمنٹ یا جو صوبائی حکومت ہے وہ اس کے اندر رکھنے ڈال رہی ہے, اس پہ روڑے اٹکا رہی ہے تاکہ وہ سسٹم اور سلو ہو جائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پرابلم ہو. اور وہ لوگ جو ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سٹیٹ کے خلاف کرنے کے لیے یا وفاقی حکومت کے خلاف کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. میں سر آتا ہوں اپنا شاہین صاحب کا. شاہین صاحب دیکھیں یہ تو چلے ہو گیا. میرا سر اس میں جو انہوں نے بات کی تھی اس میں سر وہ بات ویسے انہوں نے بڑی اچھی کی ہے کہ صوبے کے اندر آپ کی اپنی حکومت ہے سر, آپ اپنے صوبے کو بند کر رہے ہیں, بلکہ میں تو
کل ہنس رہا تھا، وہ سہیل افریدی صاحب کا بیان تھا کہ جی 8 فروری کو تو پورے کا پورا KPK میں بند کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا. نہیں پورے پاکستان کی بات وہ کرے کہ نہیں سر، سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ 8 فروری کو پورا صرف KPK بند ہوگا، پاکستان کی بات نہیں ہوگی اس پہ. بلکہ میں نے عذرا تفنن میں نے اس پہ لکھا تھا کہ ہن جے صرف ایک صوبے تک آ گئی تو میرا خیال ہے صلح کر لینی چاہیے. سر پنجابی میں نے کہا تھا کہ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو میرا خیال ہے ہم صرف صلح کر لیں، زیادہ باتیں نہ کریں. جی ہاں ویسے بھی اتوار ہے سر، آپ یہ بھی دیکھیں نا، اتوار کو تو پورا صوبہ کیسے بند ہوگا؟ وہ آلریڈی بند ہے. ٹھیک ہو گیا سر. یہ تو ایک پوائنٹ. دوسری بات سر یہ ہے کہ سر تحریک انصاف کے اوپر ہمارے بہت سارے یاران من جو ہیں، ایون ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست بھی ہیں، ہمارے مسلم لیگ نون کے بھی دوست ہیں، بلکہ جمعیت علماء اسلام کے ہمارے دوست ہیں، اور ANP کے بھی دوست ہیں ہمارے. ان کی جانب سے ایک بات سر بڑی شد و مت سے کی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے کہ سوائے تحریک انصاف کے باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے اراکین کے اوپر، ان کے لیڈروں کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردوں کے حملے ہوتے ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پہ قتل کیا جاتا ہے، ان کو بم بھی مارے جاتے ہیں. اور ابھی سر کل کی بات ہے، اس سے پہلے بھی اگر دیکھتے ہیں ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے. لیکن ماں سوائے تحریک انصاف کے صرف تحریک انصاف محفوظ ہے، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے. سر یہ 2 میرے پوائنٹ ہے سر، اس پہ ذرا سا تھوڑا سا. پہلی تو حسان صاحب بات یہ ہے جو آپ نے بات کی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ سیلیٹیٹ کر رہی ہے، سہولیات دے رہی ہے. سر میں نے نہیں کہا سر، انہوں نے کہا. سر انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ ابھی ریکارڈنگ چلا لیں، آپ نے 2 دفعہ سوال ان سے پوچھا ہے اسپیسیفکلی کہ سہولیات کون سی ہیں جو وفاق نے دی ہیں اور کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو وہاں کی صوبائی حکومت نے کھڑی کی ہیں. وہ اس پہ بات نہیں کی گئی، سوائے اس کے کہ الزام تراشیوں پہ، سوائے اس کے کہ 9 مئی کی وہ من گھڑت سٹوریوں پہ. واحد پاکستان کی تاریخ میں 9 مئی وہ سانحہ ہے، یقیناً بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس کے ذمہ داران کون ہیں وہ سبھی جانتے ہیں. بات کرنی چاہیے لیکن نہیں کرتے ہیں، صحیح. الیکٹرونک میڈیا والے بھی اور پرنٹ میڈیا والے بھی. سر ہم اگلی حسام صاحب میری بات کمپلیٹ ہونے میری بات کمپلیٹ ہونے. اگلی بات یہ ہے ارباب صاحب بڑے سادے ہیں یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ سادی ہو گئی ہے. گزارش صرف اتنی سی ہے کہ وہ کون سی ایسی میٹنگ تھی یا ہے جو موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ کی گئی اور جس کا کسی کو نہیں پتا ہے کہ اس کو اعتماد میں لیا گیا اور وہ باہر آ کے انہوں نے بیانیہ بدل دیا. ابھی تک تو کوئی ایسی میٹنگ وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی آپریشن کے حوالے سے، نہ ہی ایسی کوئی طلب نوٹس کیا گیا، نہ ہی میٹنگ کی گئی اور نہ ہی کوئی ایسی میڈیا پہ بات آئی. اگر عمر یار کی ٹوپی پہن کر کی گئی ہے تو پھر اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک بات. دوسری بات، اگلی بات جو آپ نے فرمائی کہ پاکستان تحریک انصاف پر حملے نہیں ہوتے، تو یہ میں تو اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے لوں گا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. چونکہ یہ بات یہ میری بات تو کمپلیٹ ہونے دے حسام صاحب. چلو ٹھیک ہے. یہ کنٹروورشل بات ہے. دیکھیں اگر کسی کا موقف درست ہے تو اس موقف کے مطابق اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے حسام صاحب کہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے ریکارڈ پہ موجود ہیں، لوگ شہید ہوئے ہیں انہی حملوں میں. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف دہشت گردوں کے خلاف 0 ٹالرنس پالیسی پہ ہے. لیکن وہیں پر ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ جو بھی کام ہونا چاہیے، ایک جیسے ابھی بات کی گئی کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ سبھی کو اعتماد میں لے کر کام کرتی ہے، تو کیا خیبر پختونخوا ایک اکائی نہیں ہے ہمارے پاکستان کے وفاق کی؟ تو کیا اس کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے؟ ٹھیک ہے بھئی وہاں جو اس وقت جس کی ریپرزنٹیشن ہے اسی کو اعتماد میں لینا چاہیے نا. اور جو نہیں ضمنی سوال ڈال دوں سر. جی پلیز. سر ابھی تک جو مجھ تک میری اطلاعات ہے، میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ماں سوائے NFC کی میٹنگ کے کسی میٹنگ میں بھی سہیل افریدی صاحب نہیں گئے. ان کو باقاعدہ طور پہ انوائٹ کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا. یہ آپ کی انفارمیشن ہے، ایسی کوئی ریکارڈ پہ بات نہیں ہے. کبھی ایسا ہے ہی نہیں. ایسا ہوا ہے، یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے. ریکارڈ پہ موجود ہے سر. یہ بات ہے میں وہی گزارش کر رہا ہوں. ریکارڈ پہ موجود ہے. میں وہی کون سی ایسی میٹنگ ہے جو ریکارڈ پہ آئی ہے اس آپریشن کی بات؟ سر ماں سوائے NFC کی میری گزارش سنیں، یہ جو موجودہ آپریشن شروع کیا گیا وادی تیرا میں، جی سر، اس کی بابت کون سی ایسی میٹنگ کال کی گئی یا کہاں پر؟ نیشنل سیکورٹی سر، یہ آپریشن ابھی شروع نہیں ہوا ہے. شروع نہیں ہوا سر ابھی. سر نیشنل سیکورٹی کی جو میٹنگ ہوئی، جی خضر صاحب، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ جو ہوئی ہے اس میں اگر کال کی گئی ہے تو پھر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں گئے نا. یہ ہے کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا. اب ان کو پکڑ کر تو نہیں لا سکتے ہیں نا، اجلاس پہ بیٹھا سکتے ہیں، پر وہ نہیں جاتے ہیں تو اس کا تو ہمارے پاس کوئی علاج ہے ہی نہیں نا.
ٹھیک ہوگا. یہ ہے کہ بارہا آپ اپنے سابق وزیر اعلیٰ جو ہے ٹینشن نہیں, غصے میں نہیں آنا آپ نے. آپ تو ایک تو غصہ بڑی جلدی کر جاتے ہیں ارباب بھائی, آپ انتہائی ڈیسنٹ بندے ہیں, غصہ نہ کریں پلیز. نہیں غصے میں آ گئے آپ پلیز. قوم کو بتانی چاہیے نا, میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت قوم کو پتہ چلے ٹھیک ہو گیا. خضر صاحب ابھی میں خیال میں کیونکہ آپ سے جو میں نے وقت لیا تھا وہ بھی اس قریب ہی ہو رہا ہے, پورا وہ ہونے والا ہے, تو میں نے کہا سر جاتے ایک سر چیز آپ سے پوچھ لوں. سر جی واقعی نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر آپ نے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اچکزئی صاحب کو بنا دیا ہے سر؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, یہ تو یارانے من کیوں بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب جو ہے نا, یہ تو اچھا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد نہیں کیا ہے, اور اچکزئی صاحب کی اپنی پارٹی ہے, اپنی ان کا ایک منشور ہے, اپنا ان کا ایک سٹائل ہے, تو وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنا اپوزیشن لیڈر لانا چاہیے تھا. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اچکزئی صاحب کو, جس کی عمران خان صاحب نقلیں اتارا کرتے تھے جلسے جلوسوں میں, جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اور آج ان کو اپوزیشن لیڈر بھی نامزد کر دیا ہے. اب تو سینٹ کے بھی ہو جائیں گے سر انشاءاللہ سینٹ کے بھی ہو جائیں گے. سر مبارک ہو شہید صاحب آپ کو, سر آپ کو شہید صاحب مبارک ہو. جی ایک بات چھوٹی سی کر لوں. جی بالکل. ارباب صاحب ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, محمود خان اچکزئی صاحب تو چلو ایم این اے ہیں, اپنی پارٹی کے ٹکٹ سے وہ جیت کر آئے, تو آپ کی جماعت کو کیا مجبوری تھی کہ آپ نے کوئی اپنا وزیر داخلہ جو اپنا ایم این اے نہیں بنایا؟ وہ تو ایم این اے بھی نہیں تھے, بعد میں انہیں سینیٹر بنایا گیا. وزیر خزانہ ابھی اپنی جماعت کا نہیں بنایا. ذرا کائنڈلی ارباب صاحب کو بتا دیجئے, گائیڈ فرما دیجئے گا. میں وہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں حکومت میں اتحادی بھی شامل ہوتے ہیں. حکومت بھائی وہ اتحادی نہیں تھے, اس پارٹیوں کو اکٹھے بھائی جان گزارش یہ ہے, وہ آج بھی اتحادی نہیں ہے. وہ کون سی پارٹی میں ہیں بتائیے مجھے, ذرا کائنڈلی ان کی پارٹی بتا دیں مجھے, وزیر داخلہ صاحب کی, وزیر خزانہ صاحب کی. ان کی پارٹی آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائی جان, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. آپ نے سر ہمیں وقت دیا, اور ابھی جو ہے یقینی طور پہ جو ہے اب ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم انتہائی ایک جو سخت یا ایک ایسا ٹاپک جس کے اوپر کہ پاکستان کے 2 صوبے یا آپ یہ کہہ لیں کہ 3 صوبے ایک سائڈ پر, ایک صوبہ جو ایک سائڈ پہ کھڑا ہے, اور ہمارے منہ سے جھاگ نکل رہی ہیں, آنکھیں سرخ ہو گئی اور کان ہمارے سارے کھڑے ہیں. تو میں نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم اس کے کچھ ایشوز کو ہم آپس میں ڈسکس کریں, لیکن تھوڑا سا لائٹر موڈ کے اندر. اور آپ کا بہت بہت شکریہ جو کہ جنہوں نے اتنے ایک ثقیل موضوع کے اوپر جو ہے وہ ایک اچھے انداز میں ڈیبیٹ کی. تو سر میں خضر صاحب آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ. ابھی سر جو دوسرا جو ہمارا ایشو ہے ناظرین, وہ ایک ایسی خبر تھی جس نے کہ یقینی طور پہ پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا. کراچی کے اندر ایک شاپنگ مال کے اندر جو ہے وہ آتش زدگی کا واقعہ ہوا. اب آتش زدگی ہوتی ہے, کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, یہاں پہ پاکستان میں اس طرح سہولیات ہم لوگ میسر نہیں کر سکے, یا ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اس طرح کی سہولیات میسر نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکیں اب تک, جو کہ اس قسم کے ڈیزاسٹر کو مینج کر سکے. اگرچہ کہ پاکستان کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا پورا ایک ادارہ بھی موجود ہے, لیکن دوسری جانب اگر میں دیکھتا ہوں تو سندھ کے جو کرتا دتا ہے ہمارے صوبہ سندھ کے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گزرے 2 یوم پہلے صدر پاکستان کے جو, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایوان صدر کے اندر ایک بہت بڑی اچھی انہوں نے پریزنٹیشن دی, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ سندھ جو ہے وہ کتنی سپیڈ سے ترقی کر رہا ہے. اور جیسے ہی وہ ان کی تقریب جو تھی وہ ختم ہوئی, اور 2 دن کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا. لگ بھگ اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو اللہ معاف کرے اب تک کی جو مصدقہ اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق 26 سے زائد جو افراد جو ہے اپنی جان سے جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اب تقریباً 70 کے قریب ہو چکی ہے, جو کہ یقینی طور پہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ اور ایک شاپنگ پلازا کے اندر جو وہاں پہ خواتین کا, بچوں کا, لوگوں کا بہت رش لگا ہوتا ہے, وہاں پہ اگر قسم کا واقعہ ہو جائے تو ہم تو کسی کو بچا بھی نہیں سکتے, اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے. اور اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ابھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ کراچی سے جو ہے ہمارے جو ہے ہمیں اسد زیدی صاحب نے کراچی سے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا ہے. اسد زیدی صاحب کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے, السلام علیکم, بہت شکریہ جی, مجھے لب کشائی کا موقع دیا آپ نے جی اس ایشو پہ. اچھا اسد, یہ دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں جو بھی کر لیں, لیکن مسئلہ یہ کہ ایک سانحہ ہے, بہت بڑا سانحہ, انسانی جانوں کا ضیاع ہے. لیکن اگر میں ایک
बाहर से अगर मैं बैठ के ऑब्जर्वर के तौर पर अगर मैं देखता हूं तो जो फर्स्ट इनिशियल जो उसका प्लान था 500 दुकानों का था, जो कि उसके बाद बढ़ा के 1000 दुकानों का कर दिया गया, लेकिन एक्चुअल में वहां पे 1200 से ज्यादा जायद दुकानें मौजूद थी। सर क्या वाकई वहां पे एग्जिट का निजाम नहीं था, वहां पे फायर एक्सटिंग्विश वहां पे मौजूद नहीं था, वहां पे करीब पानी का कोई इंतजाम नहीं था? आप क्योंकि वहां पे मौजूद थे, मौके पे मौजूद थे, आपने तमाम चीजों को खुद आपने किया है, और हमारे साथ जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद है, यकीनी तौर पे हम इनसे भी इस चीज के ऊपर पॉइंट आउट करेंगे कि ये ऐसे इश्यूज क्यों हुए हैं। जी असद साहब। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि गुल प्लाजा कराची की वो बिल्डिंग है जहां पर हर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले और हर वो शख्स जिनके पास जो वसाइल कम हो या ज्यादा हो, वो तमाम लोग वहां जाया करते थे, क्योंकि वहां पर जो है आपको छोटे से लेकर बड़ी तक हर चीज अवेलेबल होती थी। और वहां पर बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि वो मिडिल क्लास जो कम्युनिटी है उसका वो शॉपिंग सेंटर था? जी देखिए, मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, ठीक है। अगर आपको वहां से सस्ता कुछ लेना है तो वो भी मिलेगा, और म्याना रवि में रहते हुए कुछ लेना है तो वो भी मिलेगा, और अगर आपको कोई महंगा कुछ खरीदना है तो वो भी मिलता था। ये वो जगह थी जहां से तमाम कराची के लोग जाकर खरीदारी किया करते थे अपनी हैसियत में रहकर। ठीक है, ये तो इसका एक गुल प्लाजा का एक तारुफ है। ठीक हो फिर गया। एम जिना रोड की बात कर ली जाए, आपने अभी कहा कि क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद नहीं थे, ये जिम्मेदारी किसकी है? सर ये जिम्मेदारी थी इदारों की। देखिए, इदारों की जिम्मेदारी है। जब आप किसी भी बिल्डिंग पे, अब इस वक्त कराची शहर में एक कानून नाफिज है जो कि हो सकता है कि यकसर मुख्तलिफ हो बाकी जगहों से, लेकिन कराची शहर में अगर आप कोई बिल्डिंग बनाने जाएंगे, हाई राइज बनाने जाएंगे, कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाने जाएंगे जहां पर इतनी बड़ी तादाद में दुकानें मौजूद होंगी, फ्लैट्स मौजूद होंगे, कमर्शियल एक्टिविटी होगी, तो वहां पर आपको एनओसीज लेनी होंगी। एक तरफ एसबीसीए से, दूसरी जानिब एक इदारा है सीपा, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जहां जो इस बात को इंश्योर करता है कि यहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर थी, यहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स भी थे, उसके साथ साथ यहां पर ग्रीनरी का भी एहतमाम किया गया ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। ये इंतहाई अहम बात है। सर बेसिकली सर आप कहीं उसका फायर सेफ्टी एक्ट जो ऑर्डर 2024 जो अभी रिसेंटली नाफिज हुआ उसकी बात कर रहे हैं ना सर आप? ये सारा कुछ ये देखिए, जी बिल्कुल, एक कराची शहर में ये कोई पहला सानिया नहीं है। आपने सबक अब तक सीखा नहीं। कराची शहर में जो सिंध हुकूमत है उसने अब तक कोई सेफ्टी रूल्स नहीं बनाए, कोई सबक हासिल नहीं किया। मेरान टाउन की बात की गई तो कहा गया कि अनप्लैन्ड एरिया है, 5000 से ज्यादा कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, 17 लोग अपनी जान से गए, आज 26 लोग अपनी जान से, अब तक जो लाशें मिल चुकी हैं वो 26 लोगों की है। इसके बाद 70 से ज्यादा लोग इस वक्त जो है वो गायब है। ये वो तादाद है जो लोग बता रहे हैं, जो आकर रजिस्टर्ड करा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें वो लोग शामिल नहीं है जो अब तक अपने घर नहीं पहुंचे और इस प्लाजा में आए थे किसी चीज की खरीदारी के लिए। ठीक हो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 1000 से जायद की जो है ना परमिशन मौजूद थी एसबीसीए की जानिब से, 1021 जी, और 179 दुकानें ज्यादा थी। ठीक है, यानी कि 121 की इजाजत थी, 112 दुकानें बनाई गई थी। नहीं, 1000। देखिए कराची शहर में पे दर पे जब अब वाकयात हुए आतिशज़दगी के, तो उसके बाद चाहिए ये था कि जो रिपोर्ट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि कराची शहर में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स और मुख्तियार कार के साथ मिलकर हर इलाके की एक रिपोर्ट मुरतब की थी, जिसके अंदर डेंजरस बिल्डिंग्स और इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग थी जहां पर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम हो, जहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रॉब्लम हो, जहां पर लोगों की आमदरफ्त ज्यादा हो और वहां पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स कम हो, इस तमाम को डिस्कस किया गया था। ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अब तक देखने में नहीं आया। अब मैं इसमें जो काबिल जिक्र बात है वो सबसे अहम बात यह है कि बिल्कुल बराबर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस मौजूद है,
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے کمشنر کراچی نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے کراچی کی سڑکوں کو صاف کرنے کا. تو کیا ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کا جو آفس بالکل سامنے موجود تھا, ان کو یہ ادراک نہیں تھا, ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ اس بلڈنگ کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا نہیں. اسد صاحب, اسد ایک منٹ یہاں پہ ذرا رکیے گا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا جو ہے پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, یہ جو ابھی باتیں کی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام تر جو ہمارے صوبائی حکومت کے جو ادارے تھے ان کی نااہلی ہے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیونکہ یہ سندھ میں موجود تھا لہذا پیپلز پارٹی کی نااہلی ہے. سر اداروں کی نااہلی ہے, ان کی کنٹرولنگ کی نااہلی ہے. اگر آپ جس طرح ابھی انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی, اگر میں اس کے پیچھے تھوڑا سا اور پیچھے جاتا ہوں سر, 2003 میں اس کی کمپلیشن سرٹیفکیٹ لیا گیا مالک نے, اور بیسمنٹ سمیت 3 منزلوں کی اجازت تھی. تو سر اس کے بعد اوپر منزلیں کیوں بنانے کی اجازت دی گئی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. درانی صاحب, یہ جو ایک سانحہ ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہے. ہمیں دلی دکھ ہے ان خاندانوں کے ساتھ, ہمیں دلی ہمدردی ہے جن کے پیارے اب ان کے پاس نہیں ہیں, وہ چلے گئے. جی پہلے تو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کو ہر حال میں کمپنسیٹ کرے گی, لیکن کمپنسیشن کیا ان کی زندگیاں واپس لے آئے گی؟ سر دیکھیں یہ تو پھر ایک آئی وائشنر ہوگا نا, آپ نے کسی کو کر لیا. دیکھیں ابھی اگر ہم محکمے کی بات کرتے ہیں سر, دیکھیں میں اسی طرف جی بالکل اس میں ہے نا, باقی چیزیں بعد میں ڈسکس کر لیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ اس ملک میں جی رول اینڈ لا کا حکمرانی ہو تو میں تو اس حد تک جانے کو بھی کہنے کو بھی تیار ہوں, مجھے کوئی یار نہیں ہے اس میں, کہ جو ان کے ذمہ دار ہیں پلیز ایک بار ان کو چوک میں اسی پلازے کے سامنے لٹکا دیں. پورے ملک میں میں دیکھوں گا کس پلازے کو پھر آگ لگتی ہے. چلو اسد صاحب بات تو یہ ہوگی نا کہ جوزی صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب جو بھی ہوگا وہ اب اس طرح ہی ہوگا. لیکن تحریک انصاف کے ہمارے جو دوست ہمارے ساتھ موجود ہے سر, دیکھیں آپ نے بھی ایک وقت گزارا ہے سر, آپ نے آپ کی حکومت کی جو ہے وہ سوری آپ کی جو پارٹی تھی وہ بھی کافی اسٹرانگ وہاں پر رہی ہے. تو یہ جو مسائل اگر آپ نے دیکھیں تو کیا ان مسائل کو آپ لے کے آپ ان کے اوپر سر آپ نے کوئی ووٹنگ وغیرہ کرائی ہو, کوئی قانون سازی آپ نے کروائی ہے اس کے اوپر؟ حسام صاحب بات یہ ہے, یہاں پہ میں تھوڑا سا سیکنڈ کروں گا چودھری ریاض صاحب کے موقف کو. جی پرابلم یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہ سانحہ نہیں ہوا. بالکل ہوا, صحیح ہے. اس سے پہلے کتنے سانحات ہیں جو ہوئے ہیں, اور آج کے دن تک جو بھی سانحہ ہوا ہے اسی طرح مذمت کی گئی ہے, اسی طرح دکھ اور تعصب کا اظہار کیا گیا ہے, اور قومی خزانے سے ان کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی گئی. مجھے یہ بتائیے اگر آج کے دن تک جو ذمہ داران ہیں, اس میں ذمہ داران کون ہیں؟ جنہوں نے نقشہ پاس کیا, جی بالکل, جنہوں نے اضافی دکانوں کی اجازت دی, وہ سارے ذمہ داران ہیں. آج کے دن تک اگر کسی کو مثال بنایا ہوتا, کسی کو لٹکایا ہوتا, کسی کو کٹہرے میں لایا ہوتا تو آج تک ایسا نہ ہوتا. پرابلم یہ ہے جس پارٹی کی وہاں پہ اس وقت حکومت ہے انہی کے ہی وہ فرنٹ مینز بیوروکریسی میں بھی بیٹھے ہیں جو وہ کک بیکس لے کر انڈر ٹیبل پیسے اماؤنٹس لے کر نقشے پاس کرتے ہیں, اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کو پوچھنے والا نہیں. چلے آپ نے کیا جو 26 لوگ شہید ہوئے وہاں پہ, اور سر دیکھیں 70 سے زیادہ لاپتہ ہیں, اس کا مطلب ہے وہ نہیں ہے. مائٹ بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور ان کے جو ورثہ جو پریشان ہیں وہ زیادہ کرب میں ہیں. بالکل, میں ایک بات بتا دوں, جو تو جن کی لاشیں مل گئی ان پہ تو صبر آ جاتا ہے, لیکن جو لاپتہ ہے ان پہ زیادہ کرب میں ہے, زیادہ وہ پریشانی میں. بالکل ٹھیک. اسد ابھی دیکھیں میں جس سے بات کر رہا تھا اور آپ نے شاید وہ میری بات سنی بھی ہے کہ چند دن پہلے جو تھا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت بڑی اور بڑی اچھی زبردست قسم کی جو ہے انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی, اور جس میں پورے پاکستان کے علاوہ باہر کے بھی جتنے لوگ موجود تھے, سفارتکار بھی موجود تھے, اور انہوں نے بتایا کہ جی سندھ جو ہے وہ تو اتنی ترقی کر گیا, دن دگنی رات چگنی ترقی کر گیا کہ اب سندھ تو پکا نہیں جا رہا. لیکن ابھی جو یہ اس کے 2 دن کے بعد یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا واقعی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ آگا دوڑ پیچھا چھوڑ والے چکر میں پڑے ہوئے؟ جی دیکھیے, سندھ ویژن کے نام سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس اسلام آباد میں. بالکل سر, بالکل. اس میں بہت ساری چیزوں کا بتایا گیا, اعادہ کیا گیا, آگے کا بھی بتایا گیا. دیکھیے اس وقت تو پوری دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ جب آگ بجھانے کی بات آئی, آگ پہلے لگی تھی
میز 9 پہ تھی، پھر فرسٹ فلور پہ پہنچی، اور اب بھی جب لوگ ریسکیو آپریشن میں خود شامل ہوئے تو اس کے فوری بعد اس وقت بھی آگ بھڑک اٹھی ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو کراچی ویژن میں وہ بی آر ٹی لائن جس کا ذکر کیا گیا میئر کراچی کی جانب سے کہ وہاں پر رش لگ گیا، لوگ آ گئے. بی آر ٹی لائن وہ لائن ہے جس کو دکھانے کے بعد یہ کہا گیا کہ جی یہاں پر رش لگ گیا تھا. تو وہ لائن کس نے ٹھیک کرنی ہے اب تک؟ اور وہ میں نے تو نہیں کرنی نا، میں نے نہیں کرنی، شاہین صاحب نے نہیں کرنی، وہ غزنی صاحب نے بھی نہیں کرنی نا، چوہی صاحب نے بھی نہیں کرنی. 1 کروڑ روپے، دیکھیے 1 کروڑ روپے کی بات کر کے یہ کہہ دینا کہ 1 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے گا تو کسی کی جان کی قیمت، اپنے پیاروں کی قیمت صرف روپے رہ گئے، یعنی کہ 1 کروڑ روپے دو اور کسی کی بھی جان لے لو، کیا یہ طے پایا؟ اگر یہی سیفٹی انتظامات، 8 جو ہے واٹر ٹینکرز لگے ہوئے تھے، اب بھی جو آگ بجھی ہے اس میں رینجرز کا کلیدی کردار ہے، اس میں نیوی نے حصہ لیا، پاک فوج کے دستے اس ٹائم ڈپلوائڈ ہیں. تو کیا یہ اربن ایریا ہے یا رورل ایریا ہے جہاں پر دیہی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہاں پر فوج اتاری جاتی ہے، نیوی بھیجی جاتی ہے؟ یہ کراچی میٹروپولیٹن سٹی ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ پوری آپ کا بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، آپ کا بہت ویلڈ جی ریاست. سر دیکھیں یہ تو سر انتہائی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اتنا ایک ہم دکھا رہے ہیں کہ سندھ کا ویژن یہ ہے 2030 میں ہم یہاں پہ ہو جائیں گے، 35 میں یہاں پر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تو اللہ خیر صلاح ستہ خیرہ، یعنی کہ پانچوں کڑائی میں سر، پانچوں جو ہے وہ گھی میں سر کڑائی میں. لیکن سر وہ کراچی شہر کے اندر سر فائر ٹینڈرز اویلیبل نہیں ہے، پانی نہیں ہے وہاں پہ، فائر ایکسٹنگوشر وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو سر ان کو کون دیکھے گا؟ سر کو باہر سے کوئی بندے آئیں گے؟ نہیں، بالکل باہر سے نہیں آئیں گے، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت کو ذمہ داری اون بھی کرنی ہے وہاں، اور وہ کر بھی رہے ہیں. تو جہاں تک یہ اس کا تعلق ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلاول صاحب نے جو ایوان صدر میں جو کچھ کہا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جو انہوں نے پریزنٹیشن دی ہے پہلے وہاں پہ دیکھنا گٹروں کا ڈھکن بھی موجود نہیں ہے نا سر. وہ وہاں پہ آپ کی پارٹی اور یہ پی ٹی آئی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، وہ فکسڈ والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈھکن چوری کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈھکن لگاتے ہیں، آپس میں گتھم گتھا ہوا پڑے. مر تو سر عوام رہی ہے نا وہاں پہ. سر دیکھیں اس کے لیے پھر جو انہوں نے آپ کیمرے سے میں لگائے ہیں ڈھکن کا جو پرابلم ہے وہاں پر، وہ آپ کو بھی پتا ہے کون چوری کرتا تھا، کون اٹھاتا تھا، بعد میں جا کے ان کے اوپر رنگ کر کے کون لگاتا تھا. یہ چیزیں ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور یہ اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے اور ان کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے ایک مثال بن جائے اور کوئی جرت نہ کرے کہ اگر وہاں پر 500 دکانیں یا 1000 دکانیں ہیں، ان کے سائزز یہ ہیں، وہ 3 فلور کے لیے وہ کیسے اوپر جا کے بن گئے کہ کون کون ان کو پیسے لے کے. یہ وہاں کا ایشو نہیں ہے، یہ لاہور کا بھی ایشو ہے، یہ پشاور کا بھی ہے، کوئٹہ کا بھی ہے. بالکل ہے. یہ میں کہتا ہوں یہ تمام جو وہاں کے چیف سیکرٹری صاحبان ہیں، جو ڈپٹی کمشنر ہیں، جو نیچے تک عملہ ہے، جو وہاں جا کے منتھلیاں لیتا ہے، پلیز ان کے اوپر نظر رکھے. سر وہ اگر منتھلی نیچلے تک جاتا ہے تو وہ اوپر تک جاتا ہے نا، وہ کہنا تو نہیں چاہیے سر. یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا، اوپر تک جاتی ہیں نہیں جاتی. میں نے کی ان باتوں میں پڑھنا چاہتا. آپ نے بات کی نا سر، اس کے اوپر میں ایک چیز ایڈ کر دوں. کہنے کو تو سر ہمارے یاران من تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ ہر پلازا سے، کیونکہ عید آ رہی ہے نا، تو ہر پلازا سے انہوں نے 10-10 کروڑ روپیہ انہوں نے مانگا تھا عیدی کے طور پہ. تو وہ مائٹ بھی، کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آتش زدگی جو ہوئی ہے یہ شارٹ سرکٹ سے نہیں ہوئی، یہ جان کے آگ لگائی گئی، وہاں پہ آتش کی مادہ رکھا گیا تھا. جبکہ جو پولیس اہلکار ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی قسم کے دہشت گردی کے شواہد موجود نہیں ہے. سر یہ اس کو بھی تو دیکھیں نا سر. آپ دیکھو سر، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں ساری. یہ تو جو کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جس میں مارکیٹ کے تاجر بھی شامل ہے، جب وہ کمیٹی اپنی فائنل رپورٹ دے گی تو اس ٹائم پتا چلے گا یہ دہشت گردی ہے کہ نہیں. آپ ٹھیک ہو، آپ کو پوائنٹ آئے گا. شاہین صاحب ذرا معذرت کے ساتھ. اسد بھائی ابھی یہ بات ہوئی ہے، جو مجھ تک جو انفارمیشن پہنچی ہے اس کے مطابق یہ جو پلازا ہے، اس پلازا کا جو مالک ہے وہ 5500 روپیہ پر دکان پر منتھ لیتا تھا سروسز کے طور پہ، اور ان کو چیزیں سیکیورٹی وغیرہ پرووائڈ کرنے کے انتظامات کے لیے. تو سر وہ 1200 دکانیں 5500 روپیہ پر منتھ، تو انتظام کی طرح سر سب سے پہلے تو اس مالک کو پکڑنا چاہیے نا، جس نے 2 نمبر یہ اپنا پلازا بنوایا، 2 نمبر وہ پیسے دے کے چلے اس نے برائب کر لیا. تو وہ کدھر ہے؟ وہ تو میڈیا کے اوپر آ رہا ہے، وہ 8 آنسر ہو رہا ہے، میں مر گیا، میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اس کو بھی تو پکڑے نا، اس کو بھی تو سامنے لے کے آئے آپ. اور یہ جو آپ نے بات کہی ہے
اس کی تصدیق اب تک موجود نہیں ہے. کوئی رسید سامنے آئی؟ سوشل میڈیا اور ریالٹی میں بہت فرق ہے. اگر ایسا ہو رہا تھا تو سی ایم سندھ نے آج ان کو اپنے برابر میں بٹھا کر پریس کانفرنس کی ہے. بالکل. اگر وہ بھی جی دیکھیے، بلڈر الگ ہے اور ایک تاجر رہنما الگ ہے. جو صدر ہیں وہ الگ ہیں اور پھر وہ جو بلڈر ہے وہ الگ ہے. پھر انتہائی اہم بات، کیا ایسا نہیں ہے جو ابھی بات ہو رہی ہے، جس طرح میرے جو دوست اس وقت موجود ہیں آپ کے ساتھ، وہ کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ لٹکا دیں، ایک کہتے ہیں کہ جی ہم نے ویژن پیش کیا. میٹروپولیٹن شہر کے اندر پانی کے معاملے پر تقسیم موجود ہے. جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں بالکل ہے کہ ساؤتھ کے اندر یہ واقعہ پیش ہے. اور ساؤتھ کا ہیڈنڈ کہاں پر ہے؟ ساؤتھ کا ہائیڈرنٹ واٹر کا اس وقت موجود ہے ملیر کے اندر. بالکل. تو ملیر میں جب موجود ہوگا وہاں سے گاڑی آنے میں کتنے منٹ لگیں گے؟ اب یہ کہنا کہ 10:30 پر آگ لگی اور اس کے بعد جو ہے وہ 12:00 پہ گاڑیاں پہنچی، تو 2 گھنٹے کا جو ڈیلے ہے وہ کس کے زمرے میں آئے گا؟ اگر مجھے کیش پر پانی خریدنا ہے تو فوری ملے گا. اگر وہ واٹر بورڈ کے سسٹم کے تحت خریدنا ہے تو اس میں وقت لگے گا. تو ان تمام چیزوں کے جو ذمہ داران ہیں وہ ہمارے حکمران ہیں، یہاں کے یا کہیں کے بھی ہوں. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دیکھیے مالی نقصان ایک طرف، لیکن جو جانی نقصان ہوا اور 70 سے زیادہ لوگ غائب ہیں. اب جوں لاشیں ملنا شروع ہوئی ہیں تو پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کے پیارے کس حال میں، کسی کی جیب سے شناختی کارڈ نکلتا ہے تو اس سے پہچانتے ہیں، کسی کو خود جا کر لباس سے پہچان رہے ہیں. تو ان کے آنسوؤں کو کون پہنچے گا؟ دیکھیے اس میں ایک فائر ٹینڈر کا بھی نوجوان شہید ہوا جس کا معصوم بچہ ہے. بالکل. تو کیا فائر سیفٹی اکوپمنٹس موجود تھے؟ یہ تو تمام چیزیں اس بات کی عکاسی ہیں کہ اگر تو ہم حکمران ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، وہ چاہے کسی بھی شہر کسی بھی صوبے کے ہوں، کہ ہم نے اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا ہے. بالکل ایسے ہم ٹیکس لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں. وہ کسی بھی جماعت سے لوگ ہوں، وہ کسی بھی شکل میں لوگ ہوں، ان کا یہ کام ہے، ذمہ داری ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 2-3 روز کے اندر کسی کو مرود الزام ٹھہرا کر اس کے خلاف انکوائری کھڑی کی جائے گی، اور اس کے بعد جیسے ہی پیاروں کے سوئم ہو جائیں گے، لاشیں ملنا بند ہو جائیں گی، یہ کہانی بھی سمٹ جائے گی. وہ آنسو جو لوگ بہا رہے ہیں اس بلڈنگ کے باہر، وہ تکلیف دہ ہوں گے، بد دعائیں نکل رہی ہوں گی جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے لیے. آج اگر بالکل ٹھیک ہے، اگر آج بھی فیصلہ نہ ہوا تو پھر کب ہوگا یہ کراچی شہر لاوارث؟ بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا اپنا شاہین صاحب کا پڑھ لوں. شاہین صاحب دیکھیں، پولیٹکس سے ہٹ کے، چیزوں سے ہٹ کے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بطور ایک شہری کے، بطور ایک انسان کے، آپ میرے پاس لفظ نہیں ہے، لیکن میں حسان صاحب بات پتہ سمجھ نہیں آ رہی تو میں کیا اس پہ بات کروں. حسان صاحب بات صرف سادہ سی ہے کہ جو رپورٹس آئی ہیں، جو لوگوں کی لاشیں ملی ہیں، ان میں سے زیادہ تر کی ڈیتھس جو ہیں وہ سانس گھٹنے کی وجہ سے، سفوکیشن کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹوٹل نالائکی ہے ان ذمہ داران کی جنہوں نے ایسی بلڈنگ کی اجازت دی ہے، نقشہ پاس کیا ہے. اور اس میں یقینی طور پہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کو بھی ہم جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داران ہیں، یہ ایسا سینسٹیو ایشو ہے، ایک انسان کی جان جانے کا مطلب انسانیت کی موت ہے، جو ہمارا دین کہتا ہے، جو شریعت کہتی ہے. تو وہاں تو ابھی 70 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو پہ جو سیاست کرتا ہے وہ بھی بددیانتی کرتا ہے، اور جو سیاستدان اس ایشو کو سیریس نہیں لیتا وہ بہت بڑا بددیانت ہے اور وہ ذمہ دار ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو. ٹھیک ہو. اچھا اسد، اس میں ایک چیز جو ہے وہ جو رپورٹس جو ہیں وہ اب تک ہمارے پاس جو پہنچی ہیں، خاص طور پہ جو سسٹم کہہ لیں یا جو کمیٹی ہے وہاں پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملبہ کلیئر کرنے میں 15 سے 17 دن لگ سکتے ہیں. اور ابھی تک جو ہے وہاں پہ مسلسل جو ہے وہ کیونکہ جو دوپہر تک جو انفارمیشن مجھ تک پہنچی تھی اس کے مطابق جیسے وہ پہلی منزل میں پہنچے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے چیزوں کو آگے پیچھے کیا، تھوڑا سا سرچ کرنے کی کوشش کی تو آگ دوبارہ جل اٹھی تھی. اور وہ ایک حصہ جو ہے، بلکہ 2 حصے جو ہے بلڈنگ کے، وہ گرنے بھی شروع ہو چکے ہیں. تو کیا یہ معاملات کہیں اور زیادہ گمبھیر ہوتے نظر تو نہیں آ رہے کہیں؟
جی دیکھیے آگ لگے کو اب اس وقت جتنا ٹائم گزر چکا ہے اس کے بعد بھی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب یہ ریسکیو آپریشن شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر آگ بھڑک اٹھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ بجھی نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر ہائیلی انفلیمیبل مٹیریل موجود ہے. آپ کو قالین خریدنی ہو، آپ کو سوٹ کیس خریدنا ہو، آپ کو کوئی ڈنر سیٹ خریدنا ہو، کچھ بھی گھر کا سامان خریدنا ہو، آپ کو گل پلازا سے ملے گا. یہ تو پوری کراچی میں ایک مشہور چیز ہے. ہائیلی انفلیمیبل مٹیریل اور بجھانے کے لیے صرف پانی، وہ بھی اگر ایک باؤزر کھڑا ہوا ہے تو 2 باؤزر بھرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. تو جب اس طرح کے ارینجمنٹس ہوں گے اور پھر میئر کراچی یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی وہ تو دیکھنے والوں کا رش لگا، تو پھر کراچی کے اندر ٹریفک پولیس کہاں گئی تھی، کراچی کے اندر جو ہے وہ آپریشنل پولیس کہاں گئی تھی، کراچی کے اندر وہ لوگ کہاں تھے جن کا کام ہے کہ جب کوئی وی وی آئی پی مومنٹ ہو تو اس کو تو سنبھال لیں، لیکن اگر کسی کا بچہ چل رہا ہو تو اس وقت جو ہے ان کے پاس جواز موجود ہو کہ جی یہ کیسے بچاتے، کیونکہ وہاں پہ رش لگا تھا. تو بات صرف اتنی ہے کہ اگر پانی پراپر پہنچ جاتا، اب ایکسکیوزز آئیں گے، مزید ایکسکیوزز، اور اس میں آپ کو اب سے بتاتا چلوں. دیکھیے ہم نے کوشش کی، ہم کامیاب نہیں ہوئے. دیکھیے جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز تھے اس کے اندر یہی ہو سکتا تھا. دکانداروں کو فائر ایکسٹنگوشر کی بات کرنے والے کیا یہ نہیں کر سکتے تھے کہ بڑی تعداد میں جو یہ فلیم کنٹرول کرنے والی جو گیسز ہیں اس کا استعمال کرتے؟ یہ بلڈنگ بوسیدہ ہو چکی تھی. اپنی دیکھیں اسد، وہ گیس ہوگی تو وہ کریں گے نا. پانی نہیں ہے وہاں پہ. ابھی دیکھیں نا، ابھی اگر آپ جیسا آپ نے پھر بھی عرض کر رہا ہوں جی، میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. اسد، گزرے دو یوم پہلے جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے جو ہے وہ آپ ہی کے ادارے سے خبر آئی تھی، اور آپ کے جو نیوز ڈائریکٹر ہے انہوں نے وہ مجھ سے شیئر بھی کی تھی، ڈائریکٹر نیوز نے، کہ وہ جو میئر صاحب ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب ہم جو ہے نا یہ ٹینکرز ختم کر رہے ہیں، اب گھروں میں جو پانی ہوگا وہ پائپوں کے تھرو دیں گے. تو اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ اس سے دوبارہ یو ٹرن بھی انہوں نے لے لیا. تو سر جہاں پہ حالات اس قسم کے ہوں گے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. تب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گیسز استعمال کریں، گیسز کہاں سے استعمال کریں گے سر؟ یہاں پہ تو سانس لینے کو ہمیں جو ہے پیور آکسیجن نہیں مل رہی. اور باقی خیر میں اب ناظرین، اسد آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انتہائی ان ڈیپتھ جو چیزیں تھی وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کی، اور خاص طور پہ جو سندھ گورنمنٹ کی اور وہاں کے جو محکمے ہیں، جو ریلیونٹ محکمے ہیں، ان کی جو نااہلی ہے اور ان کی جو باقی چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ نے جو پوائنٹ ہمیں بتائے ہیں، اور واقعی یہ دل دہلا دینے والی چیزیں ہیں. اور یہ چشم کشا انکشافات جو ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ صرف وہیں پر ہی ہوا ہے، یہ خدا نہ خواستہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور ہمیں جو ہے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اور پوری کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. اسد آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو مجھے کراچی سے جو ہے وہ مجھے جوائن کیا. احمد شاہین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. چودھری ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. ناظرین، یہ دو واقعات جو تھے، دو ایسی چیزیں تھیں جو کہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا. پہلا جو تھا وہ آپ نے یقینی طور پہ سنا، اور اس میں ابھی تک جو ہے اسٹیٹ اور ہماری جو ہے پروونشل گورنمنٹ ہے ان کے درمیان میں ابھی تک کوئی ایسی ہارمنی پیدا نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جو بیڑا جو ہے وہ کس طرح پار ہوگا یا اس میں مسائل جو ہے کس طرح حل ہوتے ہوئے نظر آ جائیں گے. لیکن ایک چیز جو کنفرم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپریشنل ایشوز نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں. پولیٹیکل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ، آپریشنل ایشوز ہیں وہ بھی بیٹھ کے حل ہوتے ہیں، لیکن پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ ہمیشہ بیٹھ کے ہی حل ہوتے ہیں. لیکن اب وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ جو ہے جو مذاکرات کی میز کے اوپر کس طرح بیٹھ سکیں گی. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کے لیے جو کیٹلس کے طور پہ وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک کیٹلس کا جو ہے وہ کام کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ مذاکرات کی میز کے لیے تیار رہتی ہے. اور مفاہمت کی سیاست میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب جو کہ صدر پاکستان اور پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اس کو لے کے چلا رہے ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ بھی اسی طرح کی ہی سیاست کو لے کے چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو وادی تیرا کا معاملہ اور دہشت گردی کے خلاف جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا اور دست بردستہ میں گزارش کروں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہ سندھ کا ویژن 2025 2030 35 40 جو مرضی آپ کر لیں، لیکن خدا را عوام کو
اور جو وہ سہولیات دیں جو واقعی ان کو ضرورت ہے. وہ صرف سندھ کے لیے نہیں ہے، پنجاب کی گورنمنٹ کو بھی، کے پی کے کی گورنمنٹ کو بھی، بلوچستان کی گورنمنٹ کو بھی، اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ سے بھی میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس قسم کے سانحات سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پہ تیار کر لیں. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ سیم وقت سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.